ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الانفال رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تم ملو، جب تمہاری ملاقات ہو یا جب تم ٹکراؤ، فئتن، کسی گروہ سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ یہ جنگ کی بات ہے، میدان جنگ میں اس لیے ترجمہ ٹکراؤ لکھا گیا ہے کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو کسی دشمن کی جماعت کے ساتھ تو کیا قاعدہ اور قانون ہے؟ فثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ، پہلی چیز، پہلا اصول اور قانون فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ، اور دوسرا قانون واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم سب کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، تمہارا جو مقام ہے، تمہاری جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور تم سب صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم كالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، کہ جو سب نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرا، اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ، اور وہ سب روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ، اور اللہ، بما یعملون، جو وہ سب کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب مزین کر دیے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، و شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، وقال، اور اس نے کہا، لا غالب لکم اليوم، کوئی نہیں غالب آنے والا، لکم، تم پر، اليوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي، اور اس نے کہا کہ بے شک میں، جارٌ، حمایتی ہوں، لکم، تمہارے لیے، فلما، پھر جب، تراءت الفئتان، ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں جماعتوں نے، ناکسا، تو وہ واپس پلٹا، شیطان، علی عقبی، اپنی ایڑیوں پر، وقال، اور اس نے کہا، انی، بے شک میں، بریء، بیزار ہوں، منکم، تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم سب نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ رکوع غالباً چھوٹا ہے باقی رکوعوں سے، لیکن اس میں اصول اور قانون بیان کیے جا رہے ہیں لڑائی کے، کیونکہ میدان بدر میں جو پہلا مارکہ ہوا تھا، اب چونکہ آگے اور مارکے ہونے تھے تو اللہ رب العالمین نے لڑائی کے اصول بتا دیے کہ کس طرح تم نے لڑنا ہے، لڑائی جنگ کرنے کے لیے اصول اور قانون کیا ہیں۔ پیچھے پہلے تو ہم پڑھتے آئے نا، اس غزوے پر جو تبصرہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ تم اپنے، پچھلے رکوع میں بھی یہی بات تھی کہ تم اپنے دلوں میں اس بات کو پختہ کر لو کہ جو ہمیں فتح ملی ہے یہ خالصتاً اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے ساتھ ملی ہے۔ دنیا کے مادی وسائل اور اسباب کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اس عقیدے اور یقین کو اپنے دلوں میں پختہ کر لو، یہ بنیادی چیز ہے کہ فتح اللہ کی طرف سے۔ اب اگلی چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان صرف توکل کر کے نہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، توکل اللہ پر کرے کہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا، جو رب حکم دے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، لیکن صرف اسی توکل پر ہی بھروسہ کر کے بندہ بیٹھا رہے اور اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال نہ کرے تو یہ بھی خلاف شرع ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ میں حکم دیا ہے
کہ تمہارے جو اسباب، جو وسائل میں نے پیدا کیے تمہارے لیے، ان کو تم استعمال کرو، ان کو استعمال کرو۔ ان کو استعمال کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو جنگ کا میدان تھا۔ عام بھی حالات میں انسان کا توکل اللہ کی ذات پر ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، مشکلات سے نکالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جو اللہ نے اسباب دیے ہیں، ان کو استعمال بھی کرے۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک بندہ گاڑی پہ بیٹھ کے اور فل ریس اس کی جو ہے دبا دے، اور یہ کہے کہ میں نے جو ہے نا دعا پڑھی۔ ابھی پچھلے جمعے ایک ساتھی ملے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو جمعے کے بعد کہنے لگا میں فل جو ہے سپیڈ میں آیا ہوں، دیر ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا اب احتیاط کیا کریں، فل سپیڈ آپ نے جو ہے راستے میں، اور ٹریفک بھی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا میں نے نا دعا پڑھی تھی، صبح کو دعا پڑھی تھی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دعا پڑھی ہے، لیکن دعا پڑھ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے احتیاط بھی نہ کریں، احتیاط بھی لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی وہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان، یقین، توکل اللہ کی ذات پر، لیکن جو وسائل اسباب دیے ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہے، اور جو اصول اور قانون بیان کیے جا رہے ہیں ان کے مطابق ان کو استعمال کرنا ہے۔ اور کیا ہے اصول؟ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم کسی گروہ سے ملو، جب تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ پہلا اصول فثبتوا، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو۔ اللہ پر تو توکل ہے، یقین ہے، لیکن وہاں تم ان کا اسلحہ، ان کی طاقت، ان کی تعداد دیکھ کر کہیں ڈر کر پیچھے نہ آ جانا۔ فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ تکلیفیں تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا، شہادت بھی ہو سکتی ہے، زخم بھی لگ سکتے ہیں، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ لوگ تانے دیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ پریشان کریں گے، فثبتوا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اب کن کو کہا جا رہا ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے 13 سال مکہ کے اندر صبر کیا تھا، 13 سال جنہوں نے ماریں کھائی تھیں، 13 سال صبر کرنے والوں کو بھی پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ صبر بہت بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر کرنا بہت بھاری کام ہے، بہت بڑا کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو صبر، اور صبر کا اجر بھی بڑا ہے، بہت بڑا اجر ہے، اتنا اجر کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتے ہیں، بے حساب، کہ جو صبر کریں، استقامت اختیار کریں۔ نماز کا ثواب بتایا، روزے کا بتایا، حج کا بتایا، لیکن جو صبر ہے، صبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتے ہیں، ایسا اجر کہ جس کا دنیا کے کوئی کیلکولیٹر، کوئی گنتی، کوئی چیز کے، کسی چیز کے ساتھ اس کا حساب بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا بے حساب اجر عطا کریں گے۔ اور صبر میں ہی فلاح ہے، صبر میں ہی کامیابی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے۔ تو جنگ کے میدان میں بھی پہلا جو اصول اور قانون ہے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسری چیز، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ کی، اللہ کا ذکر۔ جس طرح میں نے ابھی آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ انھا لکبیرہ، کہ صبر اور نماز بہت بڑے کام ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اللہ کے ذکر ہیں۔ روزمرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں، وہ گھر میں داخل ہونے کی، باہر آنے کی، سونے کی، اٹھنے کی، جو ہے واش روم جانے کی، کھانا کھانے کی، جتنی بھی مسنون دعائیں وہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت چلتے پھرتے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ ذکر بہت بڑی چیز ہے،
میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ٹھیک ہے، توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اصول اور قانون بھی ساتھ رکھو۔ آگے آ رہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن کے خلاف قوت بھی تیار رکھو، تیر و تلوار بھی تیار رکھو، گھوڑے بھی تیار رکھو، لیکن یاد رکھنا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ۔ اور یہ ذہن بنا لو کہ تمہیں اسلحہ کے بل بوتے پر فتح نہیں ملے گی، تعداد کے زور پر تم نہیں جیت سکتے، تمہیں اسلحہ جتانے والا نہیں ہے، تعداد تمہیں فتح دینے والی نہیں ہے۔ اگر فتح لینا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا و آخرت میں، تو صبر کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آگے بھی پڑھیں گے ہم، یہاں مجاہدوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور آگے سورہ جمعہ میں ہے، تجارت کے اصول بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، تاجروں کو حکم دیا، یہی آیت ہے ایسے ہی، اذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لعلکم تفلحون۔ اگر اپنی تجارت میں، معیشت میں مضبوط ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو یہ مت کہنا کہ میرے پاس کمپنی بڑی اچھی ہے اس لیے میں بہت اچھا کما لیتا ہوں، میرا کاروبار بڑا زبردست چل رہا ہے، میری دکان جو ہے وہ فرنٹ روڈ پہ ہے، فلاں ہے، یوں ہے۔ اپنے ذہن اور اپنی ڈگریوں اور اپنی صلاحیتوں کی تعریفیں مت کرنا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ جنگ میں کامیابی چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، کاروبار میں کامیابی چاہیے، زندگی میں سکون چاہیے، چین چاہیے، اطمینان چاہیے، خوش بختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے، تو ایک ہی ذکر بتایا ہے، ایک ہی کام بتایا ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اپنی زبان کو تر رکھو ہمیشہ۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا، اللہ امن دے گا، چین دے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا، پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کرو، کامیابی ملے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں، کوشش بھی کریں، کوشش سے ہی ہوتا ہے نا۔ آگے آ رہی ہے آیت کہ جب تک انسان اپنے آپ کو خود نہ بدلے، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے۔ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی چیز، دیکھیں نا، آپ چل پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، یا باہر آپ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، زبان تو کوئی کام نہیں کر رہی نا، اس کو ہم نے لگایا ہوتا ہے گپ شپ میں، تو اس سے ہٹا کر زبان پر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ جائے آپ خاتون ہیں، گھر میں آپ کھانا پکا رہے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے ذکر کرتے رہیں، اور پھر تجربہ کر کے دیکھیں، کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، اس کھانے میں لذت دیکھیں۔ پھر ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ کھانا بھی پک رہا ہے اور ادھر سے میوزک بھی بج رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹی وی بھی آن ہے، اس کھانے میں کیا سکون ملے گا اور اس میں برکت کہاں سے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ماں جو ہے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور ساتھ میں موبائل پہ جو ہے وہ بیہودہ چیزیں بھی دیکھ رہی ہے، فلمیں، گانے، اور یہ ٹی وی پہ ڈرامہ بھی ساتھ میں دیکھ رہی ہے۔ اب وہ مائیں بہت کم ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ اب بچے کو دودھ دیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کریں، کھانا پکاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے، آتے جاتے، کوئی بھی کام میں آپ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ میدان جنگ میں بھی ذکر سے کامیابی ملتی ہے تو گھر میں بھی ذکر سے کامیابی ملے گی۔ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ، یعنی 313 کی 1000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کی برکت سے فتح عطا کر دی۔ تو ہمیں، اگر ہمارے گھر میں شیاطین ہیں، جنات ہیں، وسوسے ہیں، یا لوگوں کی بد نظری ہے، یا دشمن ہے، اس سے اللہ ذکر سے نجات نہیں دے گا۔ ہم اپنی زبان سے جواب نہ دیں۔ کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بہتان درازی کرتا ہے، اس کو کرنے دیں، اپنی زبان کو گندا نہ کریں۔ کتا اگر کاٹ لے تو اس کو بدلے میں کاٹیں گے تھوڑی۔ اب ذکر کریں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچا کر رکھے گا، اللہ آپ کی دنیا و آخرت میں حفاظت کرے گا، اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آئیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، تیسرا اصول، 2 اصول پچھلی آیت میں آئے، تیسرا اصول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ 3 کام کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تمہیں جو بھی حکم دیں
حکم ماننا ہے، یہ نہیں دیکھنا تمہارے وہ ذہن میں آئے وہ تدبیر، وہ جنگی چال یا نہ آئے، تم نے وہ ماننا ہے۔ اگر فتح چاہیے تو آپ دیکھیں نا، ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے نا، کہ امیر کی اطاعت اگر نہیں ہوگی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ ہر بندہ اپنی منواتا پھرے تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے زیادہ تر زور دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ تمہیں بات سمجھ آئے پھر بھی ماننا ہے، نہ آئے ذہن میں آئے نہ آئے پھر بھی ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ولا تنازعوا، یہ 3 کام کرنے ہیں، اور چوتھا کام نہیں کرنا، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ اختلاف کا حل کیا ہے؟ آپ تمہارے اندر اختلاف ہو جائے، رسول اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اور جو فیصلہ آپ کر دیں دل و جان کی خوشی سے مان لینا ہے، دل کی خوشی سے قبول کرنا ہے۔ اس فیصلے کو قبول کرنے کے بعد دل میں کسی قسم کا کوئی ملال، کوئی کجی، کوئی تنگی اور پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تنگی ہوگی دل میں تب بھی تم مومن نہیں ہو۔ یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی نہ ماننے والی بات ہوتی نہیں، دل کی خوشی سے تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تم اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ تفشلوا، کم ہمت ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی، جو تمہارا معیار اور مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دل کے اندر جو اس بات اور ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدا کر دی، وہ ثابت قدمی ختم ہو جائے گی، اور تم جو ہے دشمن کے مقابلے میں پھر نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا بھی چلی جائے گی۔ وصبروا، پھر آ گیا، شروع میں بھی تھا صبر کرو، آخر میں بھی ہے صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ابھی تم کم ہو نا، ابھی تم کمزور ہو، ابھی تم مارے کھا رہے ہو، ابھی تمہارے پاس کچھ نہیں، ابھی ابتدا ہے۔ ایک رحمت کی جو ہے اللہ رب العالمین نے جھلک تمہیں دکھا دی میدان بدر میں، اللہ کے فرشتوں کو تم دیکھ چکے، اور مال غنیمت بھی تمہیں مل چکا، 70 قیدی بھی بن چکے۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے پھر رب کی رحمتیں دیکھنا کیسے کیسے آتی ہیں۔ تم نے یہ کام کرنے ہیں، صبر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور برکتیں تم پر نچھاور کریں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ اب یہاں جو ہے نا ان کافروں کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جنگ کے لیے میدان بدر میں جب نکلے تھے تو کیسے آئے تھے؟ تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں جانا، وہ اکڑتے ہوئے آئے تھے، 1000 کا لشکر تھا ان کے پاس۔ اور روایات میں آتا ہے ابو جہل نے نا بڑے جو ہے وہ ناچنے اور گانے والی عورتیں ساتھ لے کے آیا، وہ جو ہے شور مچاتے ہوئے اور باجے گاجے بجاتے ہوئے، شور و غل کرتے ہوئے، اور کیا کہتے ہوئے آئے کہ آج تو ہم جو ہے یہ مٹھی بھر مسلمان ہمارے مقابلہ، ہمارے لشکر کو اس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا قافلہ لوٹنا چاہتے ہیں، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس بڑے لشکر کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ یہ مسلمان، ان کی مٹھی بھر جماعت یہ خس و خاشاک ثابت ہوگی، ہم ان کو مٹا کے نیست و نابود کر کے آئیں گے۔ اور پھر جب یہ پہنچے تھوڑا راستہ تو ان کے پاس خبر آ گئی کہ تمہارا قافلہ بچ گیا ہے۔ سر پیچھے میں نے بتایا نا کہ وہ ابو سفیان جو قافلہ لے کے آ رہا تھا شام سے، اس نے راستہ بدل لیا اور دوسرے راستے سے آ گیا، وہ بچ گیا، وہاں سے ان پر حملہ نہ ہو سکا۔ تو اس کو خبر پہنچ گئی تمہارا قافلہ بچ گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم جائیں گے، بدر کے کنویں پر جائیں گے، بدر کے کنویں پر جائیں گے، اور کیا کہا کہ وہاں جا کر 3 دن تک ہم وہاں قیام کریں گے، جشن منائیں گے، شرابیں پئیں گے اور مجلسیں کریں گے، ناچنے اور گانے والی عورتیں ناچیں گی گائیں گی، ہم موج مستی کریں گے۔ یہ سامان عیش و عشرت کا، شراب کباب سب کچھ ساتھ لے کے گئے تھے، راستے میں شور و غل کرتے گئے، اور وہاں بھی انہوں نے کرنے تھے کہ مسلمانوں سے لڑ کر ان کو ختم کر کے یہاں 3 دن تک ہم اونٹ جو ہے ذبح کر کے عرب کے قبائل کی ضیافت کریں گے اور اپنی طاقت کا پورا زوم اور پورا زور دکھائیں گے ان کو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیسے نیست و نابود کیا؟ وہی بدر کا کنواں جس کے نام لے کر کہتا تھا وہاں پہ میں نے جا کر 3 دن جشن منانا ہے، اسی کنویں میں اس کی لاش کو ڈالا گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح نہ جانا جو اکڑتے ہوئے آئے تھے، جن کو غرور تھا، گھمنڈ تھا اپنے اسلحے پر، اپنی طاقت پر، ناز تھا ان کو اپنی تعداد پر۔ بطرا، اکڑتے ہوئے، وریا الناس، لوگوں کو دکھاتے تھے، یہ ریاکاری کرنے کے لیے ساتھ باجے گاجے لے کر گئے اور اعلان کرتے ہوئے گئے، شور مچاتے ہوئے گئے
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو وہ کر رہے تھے اللہ ان کو گھیر رہا تھا، اللہ ان کو سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب ان کے لیے مزین کر دیے شیطان نے، شیطان ان کے پاس آیا تھا۔ یہ روایت میں آتا ہے سراقہ بن مالک کی شکل بنا کر یہ آیا، اور آ کر ان کو کیا کہا، کیا کہنے لگا، لا غالب لکم اليوم، آج تو کوئی غالب آنے والا نہیں تم پر، اتنا طاقتور لشکر تمہارا، اور عرب کی ایسی قوم کہ جو لڑائی میں ماہر ہے، بڑے بہادر ہیں، اور وہ 1000 کا، تمہارا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ لا غالب لکم اليوم، آج اس زمین پر آج کے دن کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو تمہیں ہرا سکے۔ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چلو میں تمہارا حمایتی ہوں۔ اور یہ نا کسی عرب کا کوئی قبیلہ تھا، اس کے سردار کی شکل بنا کے آیا کہ میں وہ سارا قبیلہ ساتھ لے کے آؤں گا تمہارے، انی جار لکم، میں حمایتی ہوں نا تمہارا، میں حمایتی ہوں، میں سارے قبائل کو لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا بھی 1000 تو ہم ہیں، اور وہ قبیلہ بھی آ جائے گا اور زیادہ ہو جائیں گے، اب کون ہم سے جیت سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں میدان بدر میں مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عقبیہ، تو شیطان ان کو وہاں پہنچا کے پھر بھاگ گیا۔ اور جب بھاگنے لگا، وہ لوگوں نے پوچھا تو ساتھ تھا ہمارے، کدھر بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا، انسانی شکل میں آیا ہوا تھا نا، اس نے کہا میں بری ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ تو جن تھا نا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا پہلے یہ شیطان، جب فرشتے نازل ہوئے آسمان سے، اس نے تو دیکھ لیے، یہ تو دیکھ رہا تھا۔ اب انسانوں کو کیا پتا، ان کافروں تو نہیں دیکھے فرشتے، اس نے جب دیکھے فرشتے نے کہا اب ماریں گے مجھے، کیا کہا، بھاگ گیا اور کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس کا یہ جو اس نے کہا نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کوئی حقیقی معنوں میں ڈرنا نہیں تھا، ڈرتا ہوتا تو پھر یہ ایسے کام کرتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جھوٹ بولنے والی بات تھی نا، جس طرح آج بھی کئی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بات میں بات کرتے ہو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، توبہ بھی کر رہے ہیں اور ادھر سے گانے بھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، توبہ بھی کر لی، جب دیکھا کوئی مسئلہ خراب ہونے لگا فوراً توبہ کر لی، اور پھر اگلے ہی قدم پہ، اگلے دن نہیں اگلے قدم پہ موقع ملا کسی اور جو ہے گناہ کا کر گزرے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے، کوئی حقیقی معنوں میں نہیں تھا کہ اللہ کا ڈر ہے مجھے، صرف ان کو بتانے کے لیے کہ میں بھاگ رہا ہوں، سامنے آ چکا تھا نا عذاب، اس لیے بھاگ گیا پیچھے ان کو وہاں پہنچا کے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، سبق یہ ہے اس میں ہمیں کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں اور ثابت قدم رہیں، آپس میں اختلاف نہ کریں۔ آپس کا اختلاف آج مسلمان جو ہے دنیا میں ناکام کیوں ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان مارے کھا رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا 313,000 کے سامنے ڈٹ گئے تھے، آج وہ وقت ہے کہ ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں، قوت اور طاقت میں بھی کم نہیں ہے، تعداد میں بھی کم نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پہ مسلمان مارے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپس کے اختلافات۔ فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا رِيحُكُمْ، ہماری آج کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، صرف تعداد ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، قرب قیامت تعداد بڑی ہوگی لیکن دشمن طاقتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ وہ تو صحابہ تو میدان بدر کے غازی تھے نا جنہوں نے پوچھا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر کیا اس دن ہم 313 بھی نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تم کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جس طرح سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے بلبلوں کی اور جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کچھ نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپس کے اختلافات۔ آپس کے اختلافات چھوٹے سے چھوٹے لیول سے دیکھ کر اوپر تک چلے جائیں، مسلمانوں کے آپس میں اختلاف ہی اختلاف ہیں۔ ایک گھر کو دیکھ لیں، ہر گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے۔
کہیں پر خامد بیوی کا اختلاف ہے، باپ بیٹے کا اختلاف ہے، دو بھائیوں کا اختلاف ہے، اور پھر تھوڑا سا اوپر جائیں، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ اختلاف ہے، ایک برادری کا دوسری برادری سے اختلاف ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پھر ایک صوبے کا دوسرے صوبے سے، پھر ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ اختلاف ہے، ایک پارٹی الگ ہے دوسری پارٹی الگ ہے، ایک ہی ملک میں کتنی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور پھر مذہبی پارٹیاں، مذہبی تنظیمیں کتنی ہیں، پھر ملکوں کے اختلاف، کتنے ملک ہیں ہمارے لیکن آپس میں نہیں ملتے۔ اگر مسلم دنیا اکٹھی ہو جائے، دیکھیں کافر جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی یونائٹڈ یونین بنا لی اور کتنے آپس میں مل کر سرحدیں ختم کر کے دنیا کی ترقی میں وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اگر مسلمان اختلاف پہ اختلاف کرتے جا رہے ہیں۔ کہیں کوئی اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، ملنے کی بات کرتے ہے تو دوسرا ان کو گرانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور دشمن بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ملے نہیں، اختلاف ہی رہے، ان میں زیادہ سے زیادہ پارٹیاں بنیں تاکہ ان کی طاقت ختم ہو، ان کی طاقت، یہ ایک بن گئے تو ایک طاقت بن کے ابھریں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے کسی سے اختلاف نہ کریں۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی کی رائے، کسی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، کسی کا رویہ اچھا نہیں لگتا، صبر کر جائیں، دوسرا طریقہ بتایا نا، صبر کریں، آپ صبر کریں، استقامت کریں، مل جل کر رہیں، اتفاق میں برکت ہے، اللہ کی مدد ہے مل جل کر رہنے سے، ٹھیک ہے نا، اور صبر کریں، مل جل کر تبھی ہم رہ سکیں گے جب ہم صبر کریں گے، دوسرے کی غلطی کو برداشت کریں گے، اور دوسرے کی کمی کوتاہی کو برداشت کر کے، کوئی یہاں فرشتے نہیں رہتے، انسان ہے، سب سے غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، سب سے غلطیاں ہوں گی، ان کی غلطیوں کو جو ہے نا ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، جہاں تک ان کو ہم درست کر سکتے ہیں درست کرنے کی بھی کوشش کریں، جہاں ہم نہیں درست کر سکتے کسی کی غلطی کو، کسی کے مزاج کو نہیں بدل سکتے، تو ہم اس کے ساتھ تھوڑا دور رہیں، تھوڑا دور رہیں اس سے، نہ زیادہ اس کے ساتھ، جب ہر بات پہ اختلاف ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ تو دور رہیں اس سے، اور سلام دعا کر لیا کریں، تاکہ زیادہ مزید لڑائی تو نہ ہو، بڑے تو نہ، جھگڑے تو نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ قطع کلامی کرنی، قطع کلامی نہیں کرنی، قطع تعلق بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اگلی بات، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا آج صبح کے ذکر اذکار کیے میں نے، شام کے اذکار کیے، رات کو سونے کے اذکار کیے، کیا یہ کرتے ہیں ہم روزانہ؟ گھر میں داخل ہوئے تو دعا پڑھی تھی، باہر نکلنے ہوئے پڑھی تھی، کھانا کھاتے ہوئے پڑھی تھی؟ اگر یہ نہیں پڑھتے تو ہم ذکر کرنے والے نہیں ہیں۔ ان مسنون دعاؤں کو پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں موقع پر۔ اگر آپ کے بچے گھر میں داخل ہوئے، آئے اندر، سلام نہیں کیا، آپ ان کو واپس بھیجیں کہ بیٹا آؤ، جب گھر آتے ہیں سلام کرتے ہیں، واپس جا کے آؤ سلام کرو، تاکہ عادت بنے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ سلام کو جب پانی پینے لگیں اس سے پوچھیں بیٹا بسم اللہ پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو اس کو بسم اللہ پڑھو، کھانے سے پہلے اس کو کہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں، کھانا کھا لیں تو ان سے پوچھیں بیٹا دعا پڑھی کھانا کھانے کے بعد کی؟ ہم نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا؟ ان دعاؤں پر کس نے عمل کرنا ہے، کس نے پڑھنی ہے دعائیں؟ کوئی ہندوؤں نے تو اپنے بچوں کو یاد نہیں کرانی نا، ہم ہی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے بچے کن کی تہذیب پہ چل رہے ہیں ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ان سے پوچھیں، ان کو دعائیں یاد کرائیں، جب سونے لگیں تو بچوں سے پوچھیں بیٹا دعائیں پڑھ لیں، سورہ ملک کی تلاوت کر لی، کون کون سی دعائیں پڑھنی ان سے پوچھیں، ان کو یاد کرائیں، اگر نہیں آتی کسی کو تو یاد کرائیں، اور پھر کہتے رہیں، صرف یہ نہیں کہ یاد ہو گئی بس اب ختم، ان کو کہتے رہیں، بتاتے رہیں، بار بار یاد کراتے رہیں، ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں، ہم خود بھی بھول جاتے ہیں، تو جب ہم دوسروں کو یاد کرائیں گے ایک دن، جب ہم بھولیں گے تو وہ ہمیں یاد کرائیں گے، ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں۔ اور پھر عام جو ذکر ہیں جو ابھی میں نے بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو فضیلت والے ذکر ہیں، لا الہ الا اللہ، درود پاک، ان اذکار کو جو ہے بار بار کثرت کے ساتھ اپنی زبان جو ہے ان اذکار سے تر رکھیں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں، آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ کامیابی انہی اصولوں پر چلنے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے ہوئے توحید والی، ایمان والی، شہادت والی موت عطا فرمائیں۔ اللہ مرنے کے بعد ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔